السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں آلو کے گرما گرم ٹیسٹی پراٹھے، جس کے لیے میں نے 1 kg آلو لے لیے ہیں، ان کو بوائل کر لیا ہے۔ بوائل کر کے میں نے میش کیا اور اب میں اس میں سالٹ ایڈ کر رہی ہوں۔ نمک میں نے لیا ہے اس میں حسب ضرورت۔ پھر میں نے کٹی ہوئی لال مرچ لی ہے 1 چمچ، اور یہ وہی میرا موسٹ فیوریٹ انگریڈینٹ ہے چکن پاؤڈر۔ اسی کے ساتھ میں نے ایڈ کیا ہے چاٹ مسالہ۔ چاٹ مسالہ آپ حسب ضرورت لے سکتے ہیں، کیونکہ چاٹ مسالے میں کافی ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں تو یہ ایک اچھا فلیور دے دیتا ہے۔ پھر میں نے ہرے مسالوں میں لیا ہے ہری مرچیں 3 عدد، اور آدھا بنچ میں نے لیا ہے ہرے دھنیے کا، اور 1 پوری پیاز لی ہے درمیانے سائز کی، مینس کہ میڈیم آپ انین لے لیں 1۔ پھر میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں۔ مکس کرنے کے بعد میں نے آٹے کے پیڑے بنائے اور تھوڑی دیر ریسٹ کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر میں نے اس کی میکنگ اسٹارٹ کی، اور میں نے توے کو پہلے ہی لو فلیم پہ میں نے رکھ دیا تھا۔ پہلے میں نے اس کو ہائی ہیٹ پہ فل ہیٹ اپ کر لیا، پھر جب میں کوک کرنا اسٹارٹ ہوئی تو میں بالکل لو پہ لے آئی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پراٹھا یا روٹی ایک دم سے خراب نہیں ہوتی۔ جتنی ہلکی آنچ پہ سکے ہوئے بنتے ہیں وہ اتنے ہی کھانے میں مزے کے لگتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ کوالٹی کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں آلو کے پراٹھے سنگل پیڑے کے بنتے ہیں۔ میں نے بہت کم فیملیز میں دیکھا ہے کہ سنگل پیڑے کے آلو کے پراٹھے بنتے ہوں۔ ہمارے یہاں سسرال میں سنگل پیڑے کے پراٹھے بنتے تھے، تو جب میں نے شادی کے بعد یہ چیز دیکھی تو مجھے بڑا ٹف لگا، لیکن پھر بناتے بناتے عادت ہو گئی، اور ماشاءاللہ سے اب میں سنگل پیڑے کے ہی پراٹھے بناتی ہوں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے منہ میں بہت زیادہ آٹا اور یہ روٹی کا ایفیکٹ نہیں آتا۔ پھر اگر آلو کا پراٹھا کھا رہے ہیں تو منہ میں آلو ہی آنا چاہیے نا زیادہ، تو بس یہی وجہ ہے کہ سنگل پیڑے کے آلو کے پراٹھوں کی بات ہی کچھ اور ہے۔ ڈبل پیڑوں کے بنانا تھوڑا ایزی ہوتا ہے، کیونکہ وہ خراب نہیں ہوتے، وہ شیپ لیس نہیں ہوتے، وہ بڑے اچھے سے بن جاتے ہیں، نیٹ اینڈ کلین لگتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا کبھی کبھی پھٹ بھی جاتا ہے پراٹھا بیلتے بیلتے، لیکن اس کو تھوڑا سا اگر دھیان سے ہم بنا لیں تو یہ اس والے پراٹھے سے کمپیریزن کریں تو یہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اور ان آلو کے پراٹھوں کے ساتھ ہمارے یہاں کھائی جاتی ہے لال چٹنی، جس کی ریسیپی میں شاید انشاءاللہ فیوچر میں کبھی شیئر کر دوں۔ اس والی ویڈیو میں وہ چٹنی کی ریسیپی اس لیے انکلوڈڈ نہیں ہے کیونکہ وہ میرے پاس آلریڈی میڈڈ تھی، تو وہ مجھے بنانے کی نیڈ نہیں تھی، تو اس لیے ریکارڈ بھی نہیں کر سکی۔ تو وہ بس آلو کے پراٹھے اور اس کے اوپر ہلکا سا بٹر، اور ساتھ میں سرونگ میں ہوتی ہے لال چٹنی۔ بس اسی کے ساتھ آج کی ریسیپی ہوئی ختم۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی، ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔